ان سے پوچھوں گا۔ آخر پہ ایک چیز ویسے ہی سناؤں، مولانا یوسف بن نوری نے رحمہ اللہ 1974 میں جب یہ تحریک چلی ختم نبوت کی، تمہارے حضرت نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ ہم لکھنؤ جاتے تھے تو حضرت یہ بات ارشاد فرماتے تھے، حضرت نے خط لکھا مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ختم نبوت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو یا تو اس دن جھومتے ہوئے دیکھا جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا، یا آج کا دن جب پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ خوشی سے جھوم اٹھی، اتنے خوش تھے۔ حضرت بن نوری خود کہتے تھے کہ فیصلہ جب ہوا تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا، دونوں ہاتھ پھیلا دیا اور گلے لگایا مجھے کہ یہ کام، یہ تو خواب ہے، نہ مانو نہ صحیح، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ ختم نبوت کا ہے یار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، کس در پہ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبادل مان لیں، اور مانے بھی کس کو؟ غلام احمد قادیانی کو۔ سبحان اللہ، ہے کوئی تک بنتی ولیعذ باللہ؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے پہ اشارہ دیا کہ میں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ ابو بکر جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا ابو بکر آگے بڑھ چڑھ کے حملے نہ کرو، مجھے تم سے بھی بڑا کام لینا ہے، تمہیں کچھ ہو گیا مراد یہ تھی تو پھر کیا ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، فرماتے تھے، یعنی اشارتاً فرمایا کہ بدری صحابہ آئندہ سے جہاد پہ نہیں، لیکن ختم نبوت کا جب مسئلہ اٹھا فرمایا سب جاؤ، 700 حافظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس ختم نبوت کے مسئلے۔ آخر کوئی تو بات تھی، کیا لڑائی جھگڑا ہے؟ آپ جس دن کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اس کی کوئی بات نہیں مانی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، ہم آپ کے پاؤں چومنے کو تیار ہیں، ہمارا آپ سے یہ جھگڑا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت پہ قائم